طارق جمیل صاحب نے جو سمجھا ہے اس طرح نہ سمجھیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے ان احادیث کو جو سمجھا ہے اس طرح نہ سمجھیں، بلکہ ان احادیث کو صحابہ نے جو سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھیں، ان احادیث کو جو تابعین نے سمجھایا، تبع تابعین نے سمجھایا اس طرح سمجھیں، اس حدیث کو اہل سنت والجماعت کے علماء نے جو سمجھایا اس طریقے سے سمجھیں کہ بھئی یہ سعدیہ نے، ارے بھائی سعد اللہ کو برا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کو برا، اللہ کو بھی برا کہتا ہے، اس کے بیانوں سے اللہ بھی برے سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ رہا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، اس کے دین میں کیڑے نکال رہا ہے۔ افسوس تو تم لوگوں پہ ہیں جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، بہت لمبے وقت کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ کچھ مصروفیت ایسی تھی جس کی وجہ سے، اور کچھ مجبوری بھی تھی، میرے پاس فون تھا نہیں تو اس وجہ سے، لیکن الحمدللہ مطالعہ جو ہونا چاہیے، اور جو سعدیانیت کے فتنے کے اوپر، خیر یہ لوگوں کا نام دیا ہوا ہے سعدیانیت کا، الحمدللہ اصل ہمارا موضوع جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا موضوع ہے، جو امام ابو حنیفہ بلکہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ رد فرقہ باطلہ یہ کام آج کا نہیں ہے، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی چلا، جھوٹے نبی پیدا ہوئے ان کے خلاف، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ اللہ ہمارے دعوت کے کام کے ساتھیوں کو سمجھا دے وے، یہ بات دل میں اتار دے وے کہ یہ بھی مستقل ایک بہت بڑی محنت ہے جس کو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے محدثین، مجتہدین یہ سب کرتے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ کام تو جاری ہی تھا، لیکن مجبوری تھی، کچھ مصروفیت تھی۔ الحمدللہ اتنی اللہ کی اس وقفے کے اندر غیبی مددیں دیکھی، مطلب یقینی طور پہ، ویسے بندہ ہے، یقینی طور پہ اللہ ہی کی غیبی مدد سے ایسے کام بنے ہیں، ایسی اللہ کی مددیں اتری ہیں جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ان چیزوں کو سوچتا ہوں کہ اللہ تیری ہی مدد سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب بہت وقت کے بعد آپ کے سامنے پھر سے آنا پڑا ہے، اور آنے کی وجہ سوشل میڈیا کے اوپر کل 2 پوسٹ دیکھی تو بڑی فکر ہوئی۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، میرے اس آڈیو کا جو موضوع ہے وہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ بات کرنے والے کی بھی خوبی یہ ہے کہ جس بات سے شروع کیا تھا اسی پہ جمع رہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بچپن میں سنا ہے، ایک بات شروع کرتے تھے، اس بات کو کرتے کرتے اس کے اندر کوئی چیز آ جاتی تھی تو دوسرے پہ لے جاتے تھے، دوسرے پہ سے پھر تیسرے پہ، تیسرے پہ سے پھر چوتھے پہ سے، چوتھے پہ سے پھر 5ویں پہ۔ اب مجمع کو بھی پتہ نہیں رہتا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ الحمدللہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم بھی بھول جاتے ہیں، آج کل کے واعظین بیان کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اصل موضوع کیا تھا۔ کیا ہی اللہ پاک نے اس زمانے میں بھی، لیکن ہم 12 سال 14 سال 15 سال 16 سال کے تھے زیادہ سے زیادہ، اس عمر میں ان کا سننے کا موقع ملا، لیکن کیا اللہ پاک نے ذہن دیا تھا، ہم بھول جاتے تھے، لیکن وہ 5ویں بات سے چوتھی بات پہ پھر لے جاتے تھے۔ او ہاں بات تو یہاں چل رہی تھی، چوتھی بات سے پھر تیسری پہ لے جاتے تھے، او ہاں اصل تو بات یہاں چل رہی تھی، تیسری پہ سے دوسری، ارے ہاں بھائی بات تو یہاں چل رہی تھی، اللہ جزائے خیر دے۔ اس کو کہتے ہیں بات کرنے والا، اور جو موضوع کے حساب سے بات ہوتی ہے تو سننے والوں کا بھی ایک ذہن بنتا ہے۔ تو میری اس بات کا موضوع بھی ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے، جان لیجئے۔ سب سے پہلے 2 باتیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک ہمارے دعوت کے کام کے ساتھی بہت بڑی اس کو ذہن میں بٹھائیے، اعمال سے بڑا درجہ عقیدے کا ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا، درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں رہا، ملکوں کے 20 سفر کر لیجئے، 50 بیرون میں وقت لگا لیجئے، اللہ کی قسم اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو
عقیدے کا نمبر اعمال سے پہلے ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے بڑے غور سے۔ دوسری بات جو اسی بیان کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، آپ کی ذات کا تحفظ، کہ آپ کے کردار پہ، آپ کی شان کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کرے، آپ کی ذات کی محافظت کی ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کی حفاظت کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذات اور آپ کی بات، آپ کی ذات بھی محفوظ رہے، پاک رہے، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آپ کی باتیں بھی ہو بہو جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ویسی ہی امت میں چلیں ضروری ہے، اور اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ ابھی دورہ ہوا، حاجیوں کی خدمت میں جانے ہوا، ماشاءاللہ ان کی اہلیاں بھی جو دعوت کے کام کے ساتھی ہیں، مستورات میں وقت بیرون میں لگا کے آئی ہیں۔ مستورات میں حج کے بارے میں بات کرنی تھی، ساتھی بیچارے اپنی مستورات کو لے کے آئے ہوئے تھے، مستورات اندر بیٹھی ہوئی تھی، حج کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد ساتھیوں سے میں نے پوچھ لیا، اچھا بھائی بتاؤ تو ہم کون ہیں؟ یہ میرا جو جتنی آڈیو ہیں اس میں موضوع ہی یہی ہے، جتنی آڈیو آپ سنیں گے اس میں موضوع ہی۔ تو پیچھے کوئی کہنے لگا ہم تبلیغی ہیں، کوئی کہہ رہا ہم دیوبندی ہیں، ایک ساتھی نے جواب دیا ملتا جلتا ہم سنی ہیں۔ تو اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا ہیں تو ہر کوئی ہمیں اپنا دکھے گا، اپنے جیسا دکھے گا، یہی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی حفاظت، آپ کی بات کی بھی حفاظت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات کہی ہے ہو بہو وہی بات ہم تک پہنچے، اور وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور سلف کے فہم سے ہم سمجھیں گے کہ کوئی بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اس بات کا مطلب صحابہ نے اور سلف نے کیا سمجھا وہ ہم سمجھیں گے، اپنے دماغ سے بھی نہیں سمجھیں گے۔ بڑے بڑے علماء جو اس بیان میں آگے کہنے جا رہا ہوں وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ صحیح حدیث، ارے بھائی صحیح حدیث 1450 سال بعد اچانک پرکٹ نہیں ہوئی ہیں، یہ سلسلہ در سلسلہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ پھر سلف ان کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ وہ حضرات کہ اس حدیث کو پڑھے ہیں پہلی مرتبہ اچانک آپ کے پاس نہیں آ گئی ہے، یہ حدیث آپ کے پاس اچانک نہیں آ گئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا داڑھی والے مردوں کا چہرہ دیکھنا بھی خطا سمجھی، ارے جنہوں نے اپنے گھر کی چھت کو دیکھنا بھی لایانی اور فضول وقت ضائع کرنا سمجھا، ویسے نیک لوگوں سے ہوتے ہوئے یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کو جو اللہ پاک نے سمجھ دی اور ان کے اوپر جو مہر لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مہر ہم پہ نہیں لگی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث جو ہیں اس کا مطلب سمجھنے میں بھی ہم صحابہ اور سلف کے پابند ہیں۔ یہ منتخب احادیث اسی لیے بہت بڑا فتنہ بنی ہوئی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں تلوار، حالانکہ تلوار بہت بڑی مفید چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 8 تلواریں تھی، رکھنا بھی سنت ہے، لیکن بندر قسم کے آدمی کے ہاتھ میں جب تلوار آ جائے گی تو جو انجام ہوگا وہی انجام ان احادیث کا جاہل اور جہلا کے ہاتھ میں آ جانے سے ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے شیخ الحدیث، اکثر انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ پہلے علم کا درجہ ہے پھر تبلیغ کا درجہ ہے، صحیح علم ہوگا تو صحیح تبلیغ ہوگی، غلط علم ہوگا تو غلط تبلیغ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نمبر پہ معلم تھے پھر مبلغ تھے، علم کا درجہ تبلیغ سے آگے ہے، صحیح علم ہوگا تو صحیح بات چلے گی، غلط علم ہوگا تو غلط بات چلے گی۔ وہ بڑھیا جو سامان لے کے جا رہی تھی مکہ چھوڑ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان بھی پہنچا دیا، مدرسوں میں نعت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب احادیث کی کتابیں کھوجو تو نہ سر ہے نہ دڑ ہے نہ پیر ہے، ایسی کوئی بات ملتی ہی نہیں ہے۔ وہ بڑھیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی، مکہ جاؤ تو مکان بھی دکھا دیا جاتا کہ اس مکان کے اوپر سے پھینکتی تھی، احادیث میں اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، دھڑلے سے ہم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری اس بات کے 2 موضوع ہیں، بڑے غور سے سننا۔
ایک موضوع تو یہ ہے کہ اعمال سے بھی بڑا درجہ عقیدہ ہے، کتنے بھی اعمال کر لو اس کی قبولیت کے لیے عقیدہ صحیح ہونا، درست ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی حفاظت جیسے ضروری ہے، جیسے ہندوستان میں ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ حملہ کیا گیا، اس ذات کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح ہماری ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں کہی ہیں جس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان باتوں کی حفاظت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی عقل سے، آج کل کے دنیا کے ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، انجینئر یہ جو نکل پڑے ہیں نا مارکیٹ میں سوشل میڈیا کی برکت سے، ان کے فہم سے نہ سمجھیں۔ طارق جمیل صاحب نے جو سمجھا ہے اس طرح نہ سمجھیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے ان احادیث کو جو سمجھا ہے اس طرح نہ سمجھیں، بلکہ ان احادیث کو صحابہ نے جو سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھیں۔ ان احادیث کو جو تابعین نے سمجھایا، تبع تابعین نے سمجھایا، اس طرح سمجھیں۔ اس حدیث کو اہل سنت والجماعت کے علماء نے جو سمجھایا اس طریقے سے سمجھیں۔ اب یہ موضوع ہے میرا۔ اب آئیے کیا ہوا، کل کے دن سوشل میڈیا کا، کل کے دن ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر اور بہت سارے گروپ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے ویڈیو جو مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سے نکلے ہیں، وہ اور حضرت علی کے فضائل کی غدیر خم والی حدیث وہ بہت سارے گروپ میں دیکھی، میں نے بہت سارے لوگوں کے، سنیوں کے گروپ میں دیکھی۔ میرے بھائی جو تبلیغ والے، میں نے کہا نا عقیدے پہ زور دو، سمجھو کل کے دن یہ سب چل رہا ہے۔ اس میں اتنی گندی بات لکھی کہ غدیر خم کے موقع کے اوپر جو لوگ موجود تھے اور غدیر خم کے جس واقعے کو لوگوں نے چھپایا، وہ اندھے اور کوڑی ہو کے مرے۔ آپ کو پتہ ہے غدیر خم ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی مصلحت سے کہا تھا جس کا میں مولا، علی اس کا مولا۔ اور اس وقت موجود کون تھے؟ صحابہ پہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ بات چھپائی اور وہ کوڑی ہو کے مرے اور اندھے ہو کے مرے۔ اور یہ پوسٹ کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہ، حافظ قرآن ہے۔ ساتھ میں طارق جمیل صاحب کی وہ ویڈیو بھی پیش کی جا رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ حالانکہ میرے بھائی دوست بزرگوں، علماء دیوبند کا فتویٰ ہے ہم حضرت علی کو مولا نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ شیعہ جس وجہ سے مولا کہتے ہیں وہ مولا کہنا بڑی خطرناک ہے۔ اور طارق جمیل صاحب اس ویڈیو کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، اس کو مولانا طارق جمیل صاحب آپ تو کیا، وقت کا بہت بڑا مفتی، وقت کا بہت بڑا علامہ، اس حدیث کی بنیاد پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہیں کہہ سکتا۔ یہ حدیث اچانک 1450 سال بعد آپ کے علم کی برکت سے آپ کے اوپر اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہے۔ یہ حدیث الحمدللہ حدیث کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت نے اس کو سمجھا ہے اور اس کو سمجھایا ہے۔ آپ سے تقوی میں زیادہ، آپ سے حضرت علی کی محبت زیادہ رکھنے والوں نے اس حدیث کے باوجود ان کو مولا نہیں کہا ہے، پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ شیعہ جس وجہ سے اس حدیث کی بنیاد پہ مولا کہتے ہیں وہ شرکیہ عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ ہے۔ اس حدیث میں علی کو مولا کہنے سے مراد حضرت علی کو صرف مولا کہنا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی بنیاد پہ سنیوں کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں مولا، اس کا علی مولا۔ بات یہاں بھولے بھالے مسلمانوں، تبلیغ والوں ختم نہیں ہوتی۔ اس بات کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کو اپنا وارث ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور سنیوں نے خیانت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کو امیر المؤمنین بنایا، عمر کو امیر المؤمنین بنایا، عثمان غنی کو امیر المؤمنین بنایا، اور تو سنیوں نے خود کے نبی کے خلاف بھی خطا کی ہے، اللہ نے حضرت علی کا حق مارا ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ ساری گینگ نعوذ باللہ ان کی نظروں میں تھی جنہوں نے حضرت علی کے خلاف سازش کی، یہ سارے کے سارے فاسق و فاجر ہیں۔ شیعہ کی ہر نماز کے بعد دعا سن لیجئے، عائشہ فی النار، عائشہ جہنم میں جائے نعوذ باللہ، عمر جہنم میں جائے، عثمان غنی جہنم میں جائے، ابو بکر پہ فلاں چیزیں ہوں، ہم بول نہیں سکتے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے طارق جمیل صاحب جوش میں تو کہتا ہوں کہ علی مولا۔ ارے بھائی طارق جمیل صاحب، علی کو مولا کہنے سے مراد کیا ہے؟ علی کو مولا سے کہنے سے کیا مراد ہے؟
وہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں ارے طارق جمیل صاحب، ارے طارق جمیل صاحب آپ وائز ہیں بہت بڑے، ساروں کو پیارے نہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے سرور چشتی جو اجمیر شریف کا سجادہ نشین ہے، آپ کو وہ صافہ پہنا رہا ہے، آپ اس کو صحافہ پہنا رہے ہیں، اور پھر مارے جوش کے آپ اس کا ماتھا چوم لے رہے ہیں۔ عوام اس سے کیا کہ امیر معاویہ صحابی کو گالی دینے والے کا بھی اکرام کر رہے ہیں، اور صحابی کو گالی دینے والے پہ آپ کو اس کا جوش آ رہا ہے کہ آپ اس کے ماتھے کو چوم لے رہے ہیں۔ تو یہ غلط چیزیں، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ عقیدہ بیرون کا وقت لگا لو، لیکن حضرت علی کے بارے میں وہ عقیدہ آ گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ سنیوں کے اندر ایک پنجتن والا بھی ایک غلط عقیدہ، شیعت اور بریلویت کی، جیسے ہم تبلیغ والوں میں بھئی یہ پنجتن پاک، ہم مانتے ہیں پنجتن پاک ہیں، لیکن اس سے یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ پنجتن سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ پنجتن پاک نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجتن ہی صرف پاک، باقی سب ناپاک۔ جس طرح علی کو مولا کہہ کے بولے، یہ علی کو مولا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، علی ہی مولا، باقی سب سازش کرنے والے۔ اسی طرح پنجتن پاک کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ تعجب ہے اللہ کے نبی اس پنجتن پاک میں جن حضرت علی، حضرت فاطمہ پیدا ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، حضرت خدیجہ جڑی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب جا کے فاطمہ پیدا ہوئی۔ وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی کی حضرت علی نے، خدیجہ بیچ میں واسطہ ہے۔ حسن حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے، وہ خدیجہ واسطہ ہے۔ اس تعجب کی بات ہے کہ اس پنجتن میں وہ چار تو ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے، لیکن جس کی وجہ سے جڑے ہوئے وہ نہیں ہیں۔ تو یہ سب شیعوں کے عقیدے ہیں، مسلمان اس کو سمجھتا نہیں ہے، تبلیغ والا اس کو سمجھتا نہیں ہے، اور ایسی خطرناک پوسٹ چلتی ہیں، درود شریف بھی ایسی طرح کے لوگ۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا بھی سنت ہے۔ بھائی شریعت آج نہیں آئی ہے طارق جمیل صاحب، اہل سنت کے ایسے علماء ہو گئے ہیں جن کے تقوی اور پرہیزگاری کا آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، بڑے بڑے محدث، کسی نے نہیں کہا۔ آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ اہل سنت کے اصول کے خلاف 3 دن سے زیادہ تمہارے نبی کہہ گئے غم منانا رونا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو غم حسین، شہادت تو ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ تو ایسی غلو والی باتیں ہمارے ہاں چلائی جا رہی ہیں، ایسی خطرناک پوسٹ چلائی گئی جس کا، اور اب اصل بات پہ آتا ہوں۔ افسوس یہ نہیں ہے، اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ کل ہی کے دن چلائی گئی۔ کل کے دن اصل میں شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو کل ہی کے دن ان پوسٹ کا چلنا یہ اتفاق نہیں تھا، بہت بڑی سازش تھی۔ لیکن تبلیغ والا بیچارہ، اللہ رحم فرمائے، ہمارا تبلیغ والا بیچارہ بولا بالا ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، اور اس کو کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ نہیں جانتے ہو تو 6 صفات کے اندر رہو، تو 6 صفات کے اندر بھی نہیں رہتا، اور ایسے باہر نکلتا ہے کہ کل ہی کے دن، یہ اتفاق نہیں تھا کہ کل کے دن غدیر خون کی حدیث جس میں حضرت علی کو مولا کہا گیا، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان اس کے ساتھ جس میں کہہ رہے ہیں میں تو صحیح حدیث کی بنیاد پہ مولا کہوں گا۔ صحیح حدیث کی بنیاد پہ مجتہد فیصلے کرتے ہیں، اور مجتہد ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ اور 18 کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، ان کی شہادت کا دن تھا۔ ان کی شہادت کو چھوٹا کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں شیعوں نے کل پوسٹ چلائی حضرت علی کے فضائل کی۔ حضرت علی کے فضائل والی بات کل 18 ذوالحجہ کو چلانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، سازشن چلائی گئی، اور مسلمان اس کو ثواب کی چیز سمجھ کے، حافظ قرآن اس کو ثواب کی چیز سمجھ کے چلا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے علماء کو اب جو بات ہے اصل جس پہ آتا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، جس کو مولانا منظور نعمانی صاحب نے قلم بند کیا ہے۔ اس ملفوظ میں ایک بہت اہم ملفوظ ہے، بہت زبردست، کہ مجھے دعوت کے کام کرنے والوں پہ 2 چیزوں کا ڈر ہے۔ کون سا؟ کہ دعوت کے کام کے آسمان میں یہ پرندے کے 2 پر کے مانندے علم اور ذکر، ان دونوں کے بنا یہ دعوت کی محنت میں پرواز نہیں کر پائیں گے۔ افسوس ہمارے حال کے اوپر کہ 6 صفات ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھیں،
اب میں یہ پوچھتا ہوں، کیا ہم نے کسی مسلک کے، اپنے مسلک کے معتبر علماء سے ہمارا تعلق ہے؟ کیا ہمارا تعلق ہے؟ کیا میں کسی عالم صاحب کو فون کروں کہ حضرت میں یوسف بول رہا ہوں، تو کیا وہ مجھے پہچانیں گے؟ کیا ان کی میں نے خدمت کی؟ کیا ان کی تواضع کی؟ کیا ان کا دل جیتنے کی میں نے کوشش کی؟ کیا میں نے ان سے اتنا ربط بڑھایا؟ کیا ان کے سامنے علمی دلچسپی میں نے دکھائی تاکہ وہ میری رہبری فرمائے، تاکہ وہ توجہ کریں میری طرف، تاکہ ان سے کچھ مجھے فیض حاصل ہو؟ یہی وجہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطرہ جتایا تھا، جو خدشہ جتایا تھا، وہ بالکل آ چکا۔ وہ تو الحمدللہ دعوت کے کام کرنے والوں کا اخلاص ہے، ورنہ غیر مقلد، بڑے غور سے سننا، اہل حدیث کا جو فتنہ ہے، اگر یہ بہت سارا مجمع تو ہمارا یہ لے جا چکے، اگر یہ محنت کریں تو کم سے کم 50% ہمارا مجمع اہل حدیث بن جاوے، جو گمراہی ہے، عقیدے کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں۔ تو ایک موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی، ہم عقیدے کے بارے میں فکر کریں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ احادیث کا وہ مطلب جو آج کل کے علماء سمجھائیں، وہ مطلب نہیں۔ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا مطلب صحابہ اور سلف نے جو سمجھا ہے اس طرح سے سمجھنا، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دونوں بات کی، ذات کی حفاظت، آپ کی بات کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ دوسرا، ہمارے ایک باطل خیال ہے۔ کل میں نے اسی اعتبار سے پوسٹ کی تو ایک پرانے ساتھی، اپنے آپ کو پرانا ساتھی کہتے ہیں، ان کے گروپ میں، بھئی اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ ہاں، میں نے کہا ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھنے کا ہم کہتے، روزہ رکھنے کو کہتے، اور حج کرنے کو کہتے، ذکر کرنے کو کہتے، ماں باپ سے کی فرما برداری کی ہم بات کرتے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی بات کرتے، تو آپ کہتے کہ ہاں بھئی یہ فائدے کی چیز ہے، صدقے کا کہتے، ہاسپٹل کا کھولنے کا۔ لیکن آپ کو اس سعد کے فتنے کے خاتمے کی، اور یہ جو زمانے میں باطل فتنے ختم ہو، اس کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ آپ کی کمی نہیں ہے، دراصل آپ کند نظر بن گئے ہو، آپ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سلامتیاں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، آپ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، جو آپ کی برکت سے کتاب الفتن ملی۔ وہ فتنے جو قیامت تک آنے والے ہیں، وہ ہم پوچھ کے بتا دیا، اور انہی کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والا ہر وہ فتنہ جس میں کم سے کم 300 لوگ شامل ہوں، اس فتنے کو پھیلانے والے کے نام کے ساتھ نامزد کر دیا۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ کی نظروں میں یہ سب تو باطل ہے۔ کسی شیخ الحدیث مدرسے میں کتاب الفتن پڑھاتے ہوں کہ علماء قیامت کب آئے گی، کس طرح کے علماء سے آئے گی، احادیث کے بارے میں کیا گڑبڑ ہوگی، دجال کس کو کہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ پہنچ جاؤ گے اس درس میں، تو آپ کہو گے کہ نہیں یہ سب بیکار باتیں، ان میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ذہنیت ایسی بنا لی ہے، ہمارے کام کے ساتھیوں نے ایسی ذہنیت، الحمدللہ بہت اونچا ہے ہمارا کام، الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ نہ اس کے فضائل بتانے ضروری ہے، نہ محتاج ہیں، نہ اس کے فائدے بتانے کے محتاج ہیں، لیکن اس کے علاوہ کے کام بھی کام ہیں۔ ہمارے کام سے بھی بڑے کام اس دنیا میں موجود ہیں۔ ختم نبوت کا کام ہے، جس میں تھوڑی دیر گزاریں گے اللہ ہزاروں سال کی نیکیوں کا ثواب دیں گے، کیونکہ ختم نبوت کا کام وہ عقائد سے جڑا ہوا ہے۔ اور کیونکہ ہمارے ساتھی بھولے بالے ہیں، ختم نبوت کے کام کو ہمارے تبلیغ کا کام ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ختم نبوت کا کام یعنی ہمارا دعوت۔ بھئی ختم نبوت کا کام جھوٹے نبی جتنے پیدا ہوتے ہیں، غلط قسم کے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس طرح کے لوگ، اس کے خلاف کام کرنا، اس کے لیے جانیں دی ہیں ہمارے علماء نے۔ وہ بھی مستقل ایک کام ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ مدرسے والے تبلیغ کا نہیں کر سکتے، تبلیغ والے جہاد کا نہیں کر سکتے، جہاد والے خانقاہ کا نہیں کر سکتے، لیکن یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں دین کے اعضاء ہیں۔ یہ سب شعبے مل کے مکمل دین کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو بہت سارے کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو کام جو کر رہے ہیں ان پہ ہم ہرگز اعتراض نہ کریں۔ بہت بڑی برائی اور علماء کے ناراض ہونے کی ہمارے دعوت کے کام والوں سے وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کاموں کو اپنا معاون سمجھنے کے بدلے ان کو اپنا مقابل سمجھ رہے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بار بار اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے مقابل نہیں ہے، وہ بھی دین کے ایک شعبے ہیں،
وہ بھی دین کے شعبے ہم ان کو مقابل نہ سمجھیں. ہم نہیں کر سکتے تو دامیں درہمیں دعاؤں سے ان کے لیے ہم دعائیں کریں. ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھیں کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں. جو کر رہے ہیں ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے کام میں بھی اللہ ہمیں حصہ نصیب فرمائے گا. ہم پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سعدیہ نے, ارے بھائی سعد کی حرکتوں پہ ہمارے جماعت کے ساتھی کہ ہمیں کیا, ارے ہمیں کیا, تو کیا یہودی کو فرق پڑے گا؟ صحابہ کی شان میں اگر سعد گستاخی کرے گا تو کیا یہودی کو فرق پڑنا چاہیے؟ کیا نصرانی کو فرق پڑنا چاہیے؟ کیا مجوسی کو فرق پڑنا چاہیے؟ ایمان, اگر جو آدمی یہ کہتا ہے کہ سعد کا اتنا بڑا فتنہ چل پڑا ہے, ہمیں کیا, اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے, کیونکہ ایمان کا آخری حصہ ہے کہ دل سے برا سمجھے. سعد کی حرکتوں کو جو دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اس لیے آخری میں گزارش ہے ہمارے ساتھیوں کو, ٹھیک ہے ہم کوئی محنت نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ کر رہا ہے تو اس میں روڑے نہ اٹکاویں اور سب سے بڑا عقیدہ سیکھیں, ورنہ قیامت کے قریب کا دور ہے. سعد کے نام سے ایک چھٹنی ہوئی ہے, ہمارے کام میں دوسری چھٹنیاں نہ ہو جاویں. بڑا احتیاط رکھیں, عقیدے کو اعمال سے بھی زیادہ ترجیح دیں. اگر تہجد کم پڑھیں چلے گا, روزہ نفل کم ہو چلے گا, نفل نمازیں کم ہو, ایک آدھ بیرون کا سفر کم ہو تو چلے گا, عقیدے میں گڑبڑ رہی ہرگز نہیں چلے گا. اس لیے عقیدہ سیکھیں. ہم گلے کے اندر جو پھنس کے رکھا ہے کہ علماء سے تعلق ہونا چاہیے, اس کو گلے سے نیچے اتاریں اور دل میں پہنچے, اس کی جگہ دل میں ہے. علماء سے ربط رکھیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب, پیر ذوالفقار صاحب, ان کے بارے میں سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا انتقال ہوئے بھی عرصہ وقت ہو گیا, اس زمان کہ بھئی ان کے بیانوں کو سنا جائے, دلیل نہ بنائی جائے. یہ علمی بیان نہیں ہے, وائز اپنے بیانوں میں واز کرتے کرتے کچھ کا کچھ بول جاتے ہیں, اس کو دلیل نہ بنائی جائے بلکہ کسی بھی عالم کی. اب آخری بات بول کے ختم کر دوں. بہت سارے علماء ہیں, ہمارے خود کے بھی ہیں, وہ بیان میں غلطی کر دیتے ہیں تو ان کی غلطی کو ہم بتاتے ہیں, تو اس غلطی کے بتانے سے وہ چھوٹے نہیں ہو جاتے اور ہم بڑے نہیں ہو جاتے. وہ چھوٹے نہیں ہو جاتے, وہ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, ہم بڑے نہیں, وہ بڑے ہی رہیں گے, ہم چھوٹے ہی رہیں گے. لیکن غلطی پہ خاموش رہنا یہ گناہ کا کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے. بلکہ بدبخت ہے وہ آدمی, چاہے زمانے کا اہل اللہ ہو, کہ اس کی غلطی کے اوپر لوگ اس کو ٹوکنے والا مجمع موجود نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان لیا کرتے تھے کہ کیا اس طرح کا مجمع ہمارے یہاں موجود ہے کہ نہیں, ہم خیر پہ ہیں کہ نہیں. اس کی دلیل تو یہ ہے کہ اس طرح کا مجمع ہمارے یہاں موجود ہے کہ نہیں, کہ ہم قرآن کے خلاف, سنت کے خلاف کوئی بات کہیں تو ہمیں ٹوکنے والا کوئی ہے کہ نہیں. تو یہ ٹوکنا جن سے غلطی ہوتی ہے ان کی بے ادبی نہیں ہے, اس سے ہرگز ان کا مقام نہیں گھٹ جائے گا, بلکہ رجوع کرنے سے ان کا مقام اور بڑھ جائے گا. اور یہ کام خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کروا کے دکھا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز میں غلطی ہوئی تو صحابہ, کیونکہ صحابہ تھے, ہم جیسے نہیں تھے, ارے نہیں بھائی اتنے بڑے کو کیسے, نہیں, اللہ ایک ادب ہوتا ہے. حضرت اللہ صحابہ کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم اور نازل ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیا ہو گیا, اسی طرح غلطی ہوئی, فوراً دوبارہ نماز پڑھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے چھوٹے نہیں ہو گئے اور اس صحابی کا درجہ بڑا نہیں ہو گیا, بلکہ وہ صحابی اس غلطی پہ چپ رہتے تو گنہگار ہوتے, کیونکہ سارے لوگوں کی نماز تو ان کو پتا تھا کہ غلطی ہے, تو ان کے لیے بولنا مجبوری تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے عمل سے ثابت کر دیا کہ بھئی غلطی ہوتی ہے انسان سے, اس کو دوہرا لینے میں کوئی چھوٹا پن نہیں ہے. تو اس طرح سے ہمارے علماء, چاہے وہ سعد ہی کیوں نہ ہو, اس کی غلطی کے اوپر خاموش رہنا یہ خود بڑا گناہ ہے. اور ہم اگر سعد کی غلطی نکال رہے ہیں تو سعد بڑا نہیں ہو گیا اور سعد چھوٹا نہیں ہو گیا اور ہم بڑے نہیں ہو جائیں گے. لیکن جو غلطی ہے اس کو کہنا یہ مجبوری ہے. سعد کی غلطیوں کو غلطیاں نہ سمجھنا یہ خود گنہگار ہونے کی اور ایمان کی کمی ہونے کی نشانی ہے. اس لیے بڑے محتاط رہیں, بڑے چوکنے رہیں, عقیدے کی فکر کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسے ذات کی حفاظت ضروری ہے, بات کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہماری جماعت کے ساتھی ادھر ادھر سے سنی بتائیں, یہ بڑھیا والے تو جتنے قصے نا, بڑھیا کچرا ڈالتی تھی, بڑھیا کا گھر حضرت ابوبکر صاف کر کے آتے تھے, بڑھیا کا بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا,
آیا اور وہ زمین میں سے تیل دے دے، یہ باتیں سنی سنائی نقل نہ کریں، علماء سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھیں۔ اب کام ایک سٹیپ آگے بڑھ چکا ہے، لوگ چوکنے ہو چکے ہیں، لوگ بھی جانکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام سے، صحیح علماء کرام سے، اہل سنت والجماعت کے پاس، ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں، عقیدہ سیکھ رہا ہو، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کا بیان سنیں، مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل سنیں۔ یہ لوگ ہمارے تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں، یہ ہمارے سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اتنا بھلا، اتنا خوبصورت، اتنا خیر کا کام ہے تو یہ صحیح نہج پہ رہے۔ ان کو تبلیغ سے دشمنی نہیں، تبلیغ میں وہ جو جاہل علماء گھس گئے ہیں اور جاہل عوام جو گھس گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو شکل بدل جائے گی، ان کی باتوں کو عوام نے مان لی، تو ان سے چوکن نہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ان کی باتیں سنیں، اللہ کے سنی سنائی باتیں نہیں، اپنے مطالعے میں جو گزری ہوں، علماء سے پوچھی ہوں، ان سے تصدیق ہوئی ہوں، ان باتوں کو چلاویں، ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اعمال کے اعتبار سے نقصان کے والے وہ لوگ نہ دکھاویں کہ جو عمل کر رہے ہیں پھر بھی گھاٹے میں ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہے ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے غلط باتیں بیان بھی کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں اس کا گناہ مل رہا ہے، خود کو بھی گناہ مل رہا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکریں تھی علمی اعتبار سے چاک چوبند بن جاویں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔